الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے بنی اسرائیل مسلمان تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 9 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 23 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ 1948 میں جب مقبوضہ فلسطین پر ایک صہیونی ریاست قائم کی گئی تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر نجدیوں نے، آل سعود نے اور برطانوی حکمرانوں نے یعنی کہ وہ کالونائزرز نے یعنی کہ دراصل دہشت گردوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر اس صہیونی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اور تب سے اب تک ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مذہبی ادارے وہ اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں اور بالخصوص مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ بس یہودی ہی بنی اسرائیل ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے، اور یہ یاد رہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے یعنی اللہ کا بندہ، اور ان کے 12 بیٹے ہیں۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جی جودا، اور باقی جو ہے 5 اور 5 10 اور 1 11، یعنی کہ 11 بیٹے ایک طرف ہیں اور ایک بیٹا جودا ایک طرف ہے۔ تو 11 بیٹوں کی آل اولاد وہ ساری تو اپنے باپ اور دادا کے دین پہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دین پر، اسحاق علیہ السلام کے دین پر، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 67 میں 67 نمبر آیت میں یہ فرمایا گیا، وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مسلمان ہونا جب سارے مسلمان مانتے ہیں تو پھر ان کی آل اولاد میں جو بھی صاحب ایمان رہا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہی شمار ہوگا، ایک بات۔ اور اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء و رسل نے اسلام ہی کی تبلیغ کی ہے۔ تو جو بھی اپنے وقت کے نبی پہ ایمان لایا وہ مسلمان ہی تھا۔ اب پھر سنیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ایک طرف ہیں اور ایک بیٹا جودا ایک طرف ہے۔ تو 11 بیٹوں کی آل اولاد ایک یہ جودا کے دین مذہب پہ کیسے چلی گئی؟ ٹھیک ہے، یہ تو اپنے باپ دادا کے دین پر تھے، اور یہی ان کی یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کہ جو انہوں نے آخری وقت شرک اور عبادت کے حوالے سے سوال پوچھے تھے، یہ قرآن پاک میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہودی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی سادہ نکتہ، سادہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ 11 قبیلے وہ یہودی نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ سب مسلمان تھے۔ اچھا چلیں ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ان جادوگروں کا مقابلہ کیا تو ادھر سے کیا ہوا کہ جادوگروں نے بھی اپنی رسیاں پھینکیں جو سانپ نظر آنا شروع ہو گئیں، ادھر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا مبارک ڈالا اور وہ بھی ایک سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور پھر اس اژدہے نے فرعون کے سانپوں کو نگل لیا، کھا لیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے مقابلے میں۔ تو فرعون کے جادوگر جب ہار گئے تو اپنی ہار قبول کرتے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھتے ہوئے ان جادوگروں نے اپنے دین اور مذہب کو بدل کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یعنی یہودیوں کی کتابوں کے حوالے تو چلیں آپ ان کے لیے بعد میں بھی پیش کیے جا سکتے ہیں،
آج کا پروگرام بالخصوص مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے کہ سورۃ الاعراف آیات 121، 122 اور پھر آگے 126، 7ویں سورت 121، 122 اور 126 آیت، 3 آیتوں کے حوالے مختصر طور پہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب وہ جادوگر ایمان لائے تو وہ بولے قالوا آمنا برب العالمین۔ پھر آگے 122 نمبر آیت میں ہے رب موسیٰ و ہارون۔ پھر سنیں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، یعنی وہ رب العالمین پر بھی ایمان لے آئے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ گویا کہ انہوں نے اپنے ایماندار ہونے کا اعلان کیا، اپنے کنورٹ ہونے کا اعلان کیا، اپنے سابقہ دین کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اور پھر جب فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، سلیب دے دوں گا میں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سلیب پہ چڑھانا یہ فرعون کا طریقہ واردات ہے، ٹھیک ہے۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، یہ وہ یعنی فرعون کی دھمکی تھی جادوگروں کے لیے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور وہ کیا مسلمان ہوئے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک ثبوت ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 126، جب فرعون نے جادوگر لوگوں کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے ان کو دھمکی دی ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی اور موت کی دھمکی دی، تو جادوگروں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، عرض کی۔ اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور اگر ہم فوت ہوں مریں تو مسلمان ہو کر مریں۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان جادوگروں نے یہودی ہونے کی دعا نہیں مانگی، حالانکہ اگر جودہ پہ غور کیا جائے، اور جودہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے اور اس کے ماننے والے اور اس کی نسل والے جودائزم یہودی کہلاتے ہیں، تو پھر وہ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام پہ اور ہارون علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، رب العالمین پر ایمان لے آئے، تو انہوں نے یہودی ہونے کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ انہوں نے یہ کیوں کہا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اے اللہ جب ہم مریں، وفات آئے ہماری تو ہم مسلمان ہوں۔ گویا کہ ان جادوگروں نے یہودی ہونے کی دعا نہیں مانگی، مسلمان ہونے کی دعا مانگی۔ اچھا جی، مسلمان پھر ایک اور بات یہ کہیں گے، کہہ سکتے ہیں، خیال آ سکتا ہے، وسوسہ آ سکتا ہے کہ جی یہ تو جادوگروں کی سٹیٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے، جادوگروں کی سٹیٹمنٹ کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ چلیں اگر وہ مسلمان ہو بھی گئے تھے تو بھی یہ یعنی عوام الناس میں سے تھے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، اب ہم اس سے زیادہ مضبوط حوالہ پیش کرتے ہیں۔ ہم خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی ذاتی سٹیٹمنٹ ہے، ان کا جو اپنا ذاتی بیان ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ 10ویں سورت سورہ یونس آیت نمبر 84، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذاتی سٹیٹمنٹ ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اب یہاں پہ زور ہے لفظ مسلمین پر، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کا بیان ہے، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم یہودی بن جاؤ، انہوں نے بھی مسلمان ہونے کی بات کی، ان کنتم مسلمین۔ اور آیت کے شروع میں ہے وقال موسیٰ یا قوم، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں۔ اس وقت سب بنی اسماعیل، سب بنی اسرائیل، وہ سب لوگ وہاں پہ شامل تھے، کیونکہ ایک حوالہ، ایک ثبوت یہ بھی یاد رہے کہ مصر میں آج بھی اسماعیلیہ نام کا شہر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد وہاں مصر میں بھی آباد تھی، اور ان سب لوگوں کو، بنی اسماعیل کو، بنی اسرائیل کو، جب سب کو انہوں نے پکارا تو انہوں نے کہا
وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے مسلمان ہونے کا ذکر کرتے ہیں، یہودی ہونے کا ذکر نہیں کرتے۔ اچھا جی، اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ فرعون پھر بالآخر غرق ہو گیا تھا۔ چلیے اب فرعون کی سٹیٹمنٹ بھی سن لیجئے اسی نقطے اور اسی عنوان اور اسی زاویے سے۔ 10ویں سورت 89 89 نمبر آیت، سورہ یونس کی 89 نمبر آیت، اس میں جب فرعون غرق ہونے لگا ہے تو اب یہ فرعون کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آیت کا ایک حساب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب یہ 89 90 نمبر آیات غالباً ہیں سورہ یونس کی۔ حتیٰ جب، اذا ادرکہ الغرق جب اسے اپنے غرق ہونے کا ادراک ہو گیا، جب اس نے جان لیا کہ اب میں غرق ہونے لگا ہوں، یہ اس کیفیت میں بیان ہے۔ قالا وہ بولا، آمنت میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں بنو اسرائیل کے یعنی معبود پر ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی وہ اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ فرعون کی سٹیٹمنٹ میں لا الہ کا ذکر ہے، گویا کہ لا الہ کا اقرار وہ کر چکا تھا، قال آمنت، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ کہہ چکا تھا منہ سے، اس نے کہہ دیا تھا، اور یہی اس کے فرعون کے الفاظ جب وہ غرق ہو رہا تھا، ہونے لگا تھا، تو اسی کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، بنی اسماعیل اور مسلمان ہونے والے جادوگر وہ تو ریڈ سی کے پار اتر چکے تھے، اور فرعون اس وقت سمندر کے اندر تھا، اور اس فرعون کی آواز ہزاروں سال بعد اس کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دیے ہوئے علم غیب سے بصورت قرآن بصورت حدیث ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حضور یہ بھی جانتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ فرعون کی سٹیٹمنٹ کیا تھی، حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور باقی سب مسلمان وہ سمندر پار اتر چکے ہوئے تھے۔ تو فرعون نے لا الہ کا اقرار کیا لیکن پھر بھی جہنمی قرار پایا، اس کا اسلام قبول نہ کیا گیا۔ اب اس کا اسلام کیوں نہ قبول کیا گیا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس نقطے پہ بات کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل مسلمان تھے، اور فرعون کی سٹیٹمنٹ پر پھر غور کریں، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یعنی اس فرعون نے بنو اسرائیل کے معبود پر ایمان لانے کا ذکر کیا، اور آخر میں کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، گویا کہ اسے بھی یہ پتہ تھا، فرعون کو بھی یہ پتہ تھا کہ بنی اسرائیل مسلمان ہیں، اور اس نے بنی اسرائیل کے معبود کے حوالے سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ فرعون کی سٹیٹمنٹ ہے، گویا کہ جادوگروں کا بیان وہاں بھی مسلمان ہونے کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بیان وہاں پہ بھی مسلمان ہونے کا ذکر ہے، حتیٰ کہ فرعون کا بیان وہاں بھی وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا ذکر ہے، گویا کہ فرعون بھی جانتا تھا کہ بنی اسرائیل مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔